موت کے وقت جو توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ قبول نہیں، یعنی فرشتوں کو دیکھ کر یا آخری خرخرے کے وقت نہیں توبہ قبول ہے۔ وہاں قیامت کے دن جو ترازو ہے، یہاں دنیا کے ترازو کے برعکس ہے، یہاں آپ اٹھائیں گے ترازو۔ اب تو سب ڈیجیٹل ہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا، ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ترازو ہوتا کیسا تھا۔ تولنے کے لیے جو ہوتا تھا پہلے ایسا کاٹا اٹھاتے تھے اور 2 پلے ہوتے تھے، ایک پہ پتھر رکھا جاتا، ایک پہ سامان رکھا جاتا۔ جو وزن ہوتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا نا، جو وزن ہوگا وہ نیچے ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے۔ لیکن ڈیجیٹل میں تو کچھ پتہ نہیں، خالی نمبر آتے ہیں۔ قیامت کے دن تو جو ترازو ہے اس کے ڈیجیٹل ہونے کا کہیں پر ثبوت نہیں ہے کہ نمبر آئیں گے، وہاں پر بھی ایسی ہی ترازو ہوں گے، 2 پلے ہوں گے۔ لیکن وہاں کے متعلق فرمایا گیا کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ نیچے نہیں جائیں گے، جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، جو بھاری ہوگا قیامت کے دن اوپر جائے گا۔ برائیاں بھاری ہوں گی تو اوپر جائیں گی، نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ اوپر جائیں گی، پلہ بھاری ہوگا یعنی اوپر ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے آ گئے اس امتی کے پاس۔ توجہ، اللہ کرے کہ ان میں وہ امتی ہم ہی ہوں۔ تیز قدموں سے آئے، اس کا پلہ برائیوں کا اوپر جا ہی رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے پلے میں کوئی چٹی اس میں رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، اچانک اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اور فرشتوں نے کہا جا فلاں بن فلاں تجھے جنت کا پروانہ سنایا جا رہا ہے۔ وہ اتنا خوش تھا، وجد میں آ گیا، میرے آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میں تو گیا تھا برباد، جہنم میں جاتا، یہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے ایک رات سب سوئے تھے، تو تنہا بیٹھا تھا، سب سوئے تھے اور رات کو تو تنہا بیٹھا اور دل سے یاد کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تھا، وہ میں نے محفوظ کر لیا تھا تیرا درود، وہ آج یہاں لا کر پلے میں رکھ دیا، وہ سبب سے بھاری ہو گیا۔ اسی لیے میرے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے قیامت کے دن۔ تو یہ آیت جو آئی ہے لقد جاءکم، اس کی تفسیر بہت طویل ہو جائے گی کہ حضور کبھی بھی اپنی امتی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں فرماتے، بالکل نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کے ہو جاؤ، حضور تمہاری یہاں پر بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، عنایتوں پر عنایتیں اور وہاں پر بھی عنایتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں جلوہ رسول میں رکھے۔ اور آج ہم نے جو سورہ تلاوت کی، مین جو سورہ تھی وہ سورہ یونس ہے، جو 11ویں پارے کا اہم سبجیکٹ ہے۔ میں تو سورہ توبہ کی آخری آیتیں بیان کرتا رہ گیا، تقریباً پونا پارہ تک تو سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کے زمانے کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی قوم سرکش ہو گئی تھی اور وہ بتوں کی پوجا میں لگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے اور پھر ان سے کہتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، باز آ جاؤ۔ وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا میری امت اب نہیں مانتی، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو ان پر عذاب بھیج دے۔ سنے لوگوں نے، پھر بھی آئے نہیں، اور یہ دعا کی، اور حضرت یونس گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ نینوا ان کا گاؤں ہے، عراق میں آج بھی وہ گاؤں کا نام ہے نینوا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر کے چلے گئے، اپنی آبادی، اپنی بستی، اپنی امت کو چھوڑ دیا۔ پھر جو امت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، انہوں نے دیکھا بڑے بوڑھے لوگ سب جمع ہوئے اور کہا کہ دیکھو حضرت یونس ہمیں ڈراتے رہے، بعض ہم نہیں آ سکے، وہ خدا کی طرف بلاتے رہے لیکن وہ ہمیں عذاب کی دھمکی دے کر گئے، دیکھ لو آج یونس علیہ السلام گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب عذاب آ سکتا ہے۔ تو لوگوں نے جا کر کے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے، تو وہ سب کے سب ڈرے اور سب میدانوں میں آنے لگے۔ اسی وقت دیکھا بدلیاں چھا گئیں، دھواں اٹھنے لگ گیا،
اور دور دراز سے ایک بہت تیز دھواں اس شہر کی طرف آنے لگا. پہلے کے عذابات ایسی ہوتے, ابر چھاتا تھا, کالی بدلیاں آتی تھی, سب ڈر گئے, سب اپنے اپنے بچوں کو, عورتوں کو, سب کو لے کر میدان میں آ گئے. یہ پہلی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. پہلے کی قومیں جو ہے عذاب آ جانے کے وقت اگر وہ توبہ کرتی, ایمان لاتی تو ان کا معاملہ الگ ہے. موت کے وقت جو توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ قبول نہیں, یعنی فرشتوں کو دیکھ کر یا آخری خرخرے کے وقت نہیں توبہ قبول ہے. لیکن یہ قوم یونس ایسی کہ سب میدان میں جمع ہوئے اور گڑ گڑانے لگے, رونے لگے, اپنے بچوں کو سامنے کیا, اپنی عورتوں کو کیا, سب, اور یوں عرض کرنے لگے مولا اگر تیرے نبی تیرے رسول یونس علیہ السلام یہاں ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے اور تیری فرمان برداری کرتے. مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو اس قوم پر رحم آیا, آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا. عذاب پورا آ چکا تھا, اللہ نے روک دیا کہ یہ عذاب واپس چلا جائے. بچ گئے, وہ پوری قوم بچ گئی. لیکن یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بستی چھوڑ کر کے نکلے اور سمندر کے سفر پر نکل گئے کہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں, بہت دور چلے جانا ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. کبھی بھی اپنی قوم سے پریشان ہو کر کے پوری قوم کو تنہا چھوڑ کر کے جانا بھی نہیں ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں. نکل گئے, کشتی میں سفر کر رہے تھے, کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگ گئی. وہ اب ڈوبی کی تب ڈوبی. جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا, اس زمانے میں یہ لوگوں کے جو ٹوٹکے ہوتے تھے جانتے تھے وہ لوگ, کہا کہ شاید ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اس غلامی کا زمانہ تھا, کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا سے جال سے چھڑا کر کے بھاگ آیا ہے. اور ایسا جب بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے. ان کی یہ تھی اس زمانے کی باتیں تھی. سبوں نے ایک دوسرے سے کہا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں سوچنے لگے, کہا میں ہی ہوں وہ بھاگا ہوا غلام, میرے رب سے بھاگ کر کے آیا, اللہ کا حکم آیا نہیں تھا, اس سے پہلے میں بھاگ آیا. بہرحال اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم میں سے کون ہے یہ تو پتہ نہیں, ایک کام کرتے ہیں سب کے ناموں کی چٹھی بناؤ, قرآن اندازی کرو, ایک کو تو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں ڈالنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوبے گی, پوری کشتی ڈوبے گی. ایک کو نکال کے باہر ڈالنا ہوگا. چٹھیاں جب ڈالی گئیں قرآن اندازی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. لیکن جو ساتھ میں تھے وہ حضرت یونس کی شکل دیکھ کر, ان کے اخلاق دیکھ کر متاثر تھے. کہا اتنا نیک آدمی, اتنا اچھا آدمی, اس کا نام کیسے آ گیا؟ دوسری بار قرآن اندازی کرو. انہیں بچانا تھا. دوسری بار چٹھیاں ڈالی گئی, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے. تیسری بار ڈالی گئی, پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اے لوگو, تم میرے اخلاق سے متاثر ہو, میری وجاہت سے متاثر ہو, لیکن حقیقت میں وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں. میرے رب سے بھاگ کر کے آیا, امت کو چھوڑ کر, اللہ کا حکم آنے سے پہلے میں آ گیا. انہوں نے خود اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا.